میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ پولیس والے طنزیہ ہنستے حمین اور اس کے پہلو میں کھڑے اس نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ اسٹوڈنٹ کے ساتھ رات کے 3 بجے کیا کر رہے تھے پروفیسر صاحب؟ پولیس والے کے سوال پر وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ ان کے پاس فون کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ جب پولیس والوں نے اپنی نئی مہم کے مطابق قاضی کو بلایا تھا اور صبح ہونے سے پہلے زبردستی اس کا نکاح کر دیا تھا، جبکہ حمین نفرت سے اپنے پہلو میں کھڑی اس معصوم سی زنیشہ کو دیکھ رہا تھا جو کل رات ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ اسے بچانے کی تگدوں میں وہ خود پھنس گیا تھا اور پھر اسے گھر چھوڑا تھا، پر گھر والے بھی اس کو گھر سے نکالتے حمین کے حوالے کر گئے تھے۔ رونا بند کرو، وہ بری طرح دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی۔ وہ اس کا استاد تھا، جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور حمین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ گاڑی کسی چیز میں ٹھوک دے۔ وہ شخص جس نے آج تک کسی کی پسند کی کافی نہیں پی تھی، آج اس کی شادی اس کی پسند کے بغیر ہو گئی تھی۔ بارہا اسے یہ یاد آ رہا تھا اس کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک مینشن کے سامنے رکی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے پورے زور کے ساتھ دروازہ مارا تھا۔ روتی زنیشا ڈر کر اچھلی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ مصداق دروازہ کھول کر باہر نکلی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اندر آئی، جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے غائب ہوا تھا۔ اپنے استاد کے گھر، وہ بھی منکوہا بن کے، شرم سے ڈوب مرنے والا مقام تھا۔ وہ مینشن جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر آ کر لگتا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ ایک ایک چیز اعلیٰ ظرف کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ لیونگ روم کے درمیان میں کھڑی ہر اپنا غم بھلائے غور و فکر کر رہی تھی جب حمین واپس آیا۔ ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا، آج سے تم وہاں رہو گی، وہ تمہارا کمرہ ہے آج سے۔ حکمیہ انداز میں وہ بولا تو آنسو پیتی زنیشا گردن جھکا گئی۔ حمین کی پیاری خوبصورت آنکھیں اس وقت لال ہوئی اس کے ضبط کا پتہ دیتی تھیں۔ اس کے سلکی بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ زنیشا نے آج سے پہلے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ویل ڈریسڈ اور ٹپ ٹاپ یونیورسٹی آتا تھا، یونی کہ ہر لڑکی کا اس پر کرش تھا، مگر وہ کسی کو دیکھتا ہی نہ تھا۔ جھاڑ پلانا تو وہ اپنا حق سمجھتا تھا اور لڑکیوں کا کہنا تھا اگر وہ ڈانٹے نہ تو اتنے اچھے بھی نہ لگیں۔ اتنی خوبصورتی پر حق بنتا تھا۔ اب جاؤ گی بھی یا یہیں کھڑی رہو گی؟ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا ایک استاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اسٹوڈنٹ اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اور اسی سوچ نے اسے بدل دیا تھا۔ زنیشا قدم قدم چلتی کمرے کے دروازے تک پہنچی، پھر مڑ کر دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ پھر سر جھکا کر دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ دروازہ اچھے سے لاک کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حمین مڑ گیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، بچپن میں بورڈنگ پڑھا، ماں باپ امریکہ رہتے تھے اور وہ ادھر بزنس مین تھا۔ جب اس کے پروفیسر نے اسے منتیں کر کے 3 گھنٹے پڑھانے کا کہا تھا، اپنے کمرے میں آیا جو تمام کمروں کی نسبت بڑا اور شاندار تھا۔ کالا پینٹ، ہر چیز کالی، یہاں تک کہ بیڈ شیٹ تک کالی تھی۔ وہ چینج کر کے آرام دہ کپڑے پہن کر بیڈ پر لیٹا۔ اتنی پریشانی تھی کہ نیند آنا ممکن نہ تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اضطرابی کیفیت میں ابھی چند گھنٹے پہلے ہوئے نکاح کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ نیند تو دوسری جانب زنیشا کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بے بسی، بدقسمتی اور شرمندگی پر وہ روئے جا رہی تھی۔ گھٹنے سینے سے لگائے اسے لگ رہا تھا زندگی ختم ہو گئی،
روح نکل گئی اور جسم زندہ تھا۔ آخر وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب اس نے حامد کے ساتھ گھر جانے کی حامی بھری تھی؟ اسے کیا علم تھا کہ لوگ اسے کیریکٹر لیس کہیں گے؟ اور آخر گھر والے اس کی بات کیوں نہیں سن سکے؟ کیا بیٹیاں اتنی بوجھ ہوتی ہیں کہ انہیں ایک غلطی پر ڈسون کر دیا جائے؟ کیا لوگوں کی باتیں اہم ہوتی ہیں یا بیٹیاں؟ اسے آج سمجھ آ گیا تھا، لوگوں کی باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اس کے کھلے بال چہرے پر آ رہے تھے، کمرہ فل روشن تھا، روتے روتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کسی نے صحیح کہا تھا، نیند ایسی چیز ہے کسی بھی حالت میں آ جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سو گئی۔ صبح معمول کی طرح اٹھتے حمید نے سب سے پہلے باتھ لیا، نہا دھو کر فریش ہوا، ناشتہ بنایا، 2 ٹوسٹ 2 آملیٹ، جوس کا گلاس، ناشتہ کر کے تیار ہوا۔ ہمیشہ کی طرح نک سک سا تیار ہو کر وہ یونیورسٹی کے لیے نکلا۔ اسے زنیشہ کو اٹھانا یہاں تک کہ دیکھنا بھی گوارا نہ کھایا۔ اپنے اندر کی حالت وہ باہر ظاہر کرنے والوں میں سے نہ تھا، اس لیے اپنی روٹین پر واپس آیا۔ پیچھے تقریباً 11 بجے وہ اٹھ کر باہر آئی۔ گھر سارا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بغیر کچھ کھائے دوبارہ کمرے میں آئی۔ کل کا دن دوبارہ ذہن پر فلم کی مانند چلنے لگا۔ اسے یاد آیا کل تو ان کا سوسائٹی ڈنر تھا اور فنکشن 1 بجے تک چلا تھا۔ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے وہ فنکشن چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور 1 بجے جب یونیورسٹی سے نکل کر وہ گھر کال کر رہی تھی تو اس کا کلاس فیلو قریب آیا۔ زنیشہ، آپ یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہیں؟ حامد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس گھر کال کر رہی ہوں۔ دوبارہ نمبر ملایا۔ اوہ، اس وقت انہیں آتے آتے وقت لگ جائے گا، آئیں میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ مصنوعی پریشانی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولا۔ اوہ جزاک اللہ حامد، مگر میرے گھر سے آ رہے ہیں۔ اس نے بات ٹال دی اور وہ انسسٹ کرنے لگ گیا۔ گھر والے شاید سو گئے تھے اس لیے کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ ابھی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب حمید نے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے حامد کی اس کے دوست کے ساتھ باتیں سنی تھیں۔ وہ شاید کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے جانا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ انہیں روکتا، حامد نے گاڑی چلائی۔ حمید نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ان کے پیچھے کی۔ مین سڑک پر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی جا رہی تھیں، جب پچھلی گاڑی نے اگلی کے آگے آ کر بریک لگائی۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے زنیشہ نے سر حمید کو اپنی جانب آتا دیکھا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے نکالا۔ سر آپ؟ زنیشہ کچھ بولتی جب حامد باہر نکلا۔ سر آپ یہاں اس وقت؟ لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ زنیشہ، آپ ان کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لوگ دونوں گاڑیوں کے درمیان میں کھڑے تھے۔ سر میں انہیں ڈراپ شٹ اپ۔ وہ ایسے دھاڑا، کچھ لمحوں کے لیے حامد خاموش ہوا۔ اب وہ نہ سر سے لڑ سکتا تھا نہ زنیشہ کو لے جا سکتا تھا۔ حمید نے زنیشہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، تب تک حامد گاڑی پیچھے سے نکال لے گیا۔ پیچھے مڑتے حمید کے منہ سے شٹ نکلا تھا۔ خیر، گاڑی چلاتے ساتھ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اس وقت کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر آپ نکل جائیں گی؟ حمید کو اس لاپرواہی کی امید نہ تھی۔ سر مجھے گھر جانا تھا، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا، بٹ ہی انسسٹ۔ سر جھکا کر بولی۔ اس نے انسسٹ کیا اور آپ منہ اٹھا کر چل دیں؟ حمید یونیورسٹی آ کر جس سے سب سے زیادہ امپریس ہوا تھا وہ زنیشہ تھی۔ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے باقی کلاس کی نسبت وہ پروفیشنل تھی۔ اس کا انداز، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا سب منفرد تھا، مگر اس وقت اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ سامنے پولیس کی چوکی تھی۔ گاڑی کی تلاشی لینے کے لیے ان کی گاڑی کو روکا۔ حمید کو شیشہ نیچے کرنے کا کہتے حوالدار اب اس کی کھڑکی سے سر اندر کیے کھڑا تھا۔ ہاں جی، تو یہ تمہاری بیوی ہے یا ایسے ہی لے جا رہی ہو؟
دراصل آج کل پولیس کافی بولا تھی، کوٹھو، ریڈ لائٹ ایریاز وغیرہ پر چھاپے پڑ رہے تھے۔ میری اسٹوڈنٹ ہیں، گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ حمین کے بتانے پر وہ ہنسا، اس کے ساتھ ہی بھی ہنسے، اور زبردستی انہیں پولیس اسٹیشن لائے تھے۔ وہاں ان کے لیے ایس ایچ او پہلے ہی منتظر آتے تھے۔ ہاں جی پروفیسر صاحب، تو بھائی اب سچ بولیے گا، کہاں لے کر جا رہے تھے؟ کیا گھر سے بھگا کر لے کر جا رہے تھے؟ ایس ایچ او نے بھی پڑھے لکھے ہونے کی لاج نہ رکھی۔ نہیں سر، ہمارا فنکشن لیٹ ختم ہوا ہے، اس لیے سر مجھے گھر ڈراپ کرنے جا رہے تھے۔ حمین کے بجائے زنیشا نے جواب دیا۔ تو سبق رٹا کے لایا ہے۔ اس کے بعد پر حمین کی رگیں تنی۔ ایس ایچ او کو علم نہ تھا اس کے سامنے ایک بزنس ٹائکون حمین اسرار کھڑا تھا۔ سر، آئی ایم سیئنگ دس لاسٹ ٹائم، میں ان کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا، نتھنگ ایلس۔ ضبط کرتے وہ بولا، اے چل کر، ابے چپ کر، جا سیٹھی جا، مولوی کو انتظام کر۔ ایس ایچ او شاید نیکی کرنے کے موڈ میں تھا۔ یہ سراسر زیادتی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ دھاڑا۔ اس نے فون کرنے کے لیے فون نکالا جب فون انہوں نے چھین لیا۔ اب وہ کسی کو کال بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ اس کا تو غصے سے برا حال ہوا، اور زنیشا تو باقاعدہ رونے لگی کہ کیا ہو رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد نیند میں جھولتا مولوی آیا۔ نکاح شروع ہوا، جس پر وہ دونوں رضامند نہ تھے۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ کل تمہاری تصویر پورے ملک میں لڑکیاں بھگانے کے چکر میں نہ وائرل ہو تو ہاں کرو۔ ایس ایچ او مسکرا کر بولا۔ ناچار اس نے زنیشا کو دیکھا، اس کی ایک غلطی نے یہ سب کیا تھا۔ غصے سے قبول ہے بولتے اب وہ زنیشا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیشا انکار کر رہی تھی۔ جب ایس ایچ او نے اسے دھمکی دی، اس نے حمین کو دیکھا جو پہلے ہی غصے سے گھور رہا تھا، پھر اس نے قبول ہے بولا۔ سونے پہ سہاگا جاتے ہوئے آیا ایس ایچ او نے 1000 کا نوٹ زنیشا کو تھمایا۔ بیٹیاں خالی ہاتھ جاتی اچھی نہیں لگتی۔ زنیشا کا دل کر رہا تھا یہیں اس کے سر پر مارے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جلاد بنے اور اب اس کا مائکا ہو گیا تھا، اور پولیس والوں نے حمین کو اسے خوش رکھنے کی تلقین بھی کی تھی کہ اتنی پیاری بچی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس کا دل کیا یہی دفنا دین ہے۔ خیر، وہ وہاں سے نکل آئے۔ وہ یونیورسٹی کے بعد اپنے آفس آیا تھا۔ آج کا سارا غصہ امپلائیز پر نکل رہا تھا۔ لگتا ہے بیگم نے صبح صبح اگنور کیا ہے۔ ایک لڑکی نے دوسری کے کان میں سرگوشی کی، یہ جانے بغیر صاحب بہادر اپنی بیگم کو اگنور کر کے آئے تھے۔ اگر شادی ہوئی ہوتی تو ایسے نہ ہوتے۔ دوسری نے اس کے غیر شادی شدہ ہونے کا بتایا۔ یو ٹو گرلز کم ہیئر۔ انہیں بڑبڑاتا وہ دیکھ چکا تھا، اب ان کا رنگ اڑا۔ کانوں میں ایسی کون سی باتیں کر رہی ہیں جو میری بات سے زیادہ اہم ہیں؟ حمین اس وقت غصے میں تھا۔ سر وہ کچھ بھی نہیں۔ ایک نے نظریں جھکا کر کہا، I am warning you first and last time. Don't you dare to ignore my words again. حکمیہ انداز میں کہتا انہیں ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا۔ جتنا شکل سے خوبصورت ہے، کاش اندر سے بھی اتنا ہوتا۔ وہ بس سوچ ہی سکیں۔ آفس سے وہ 6 بجے نکلا، اور 6:30 گھر پہنچنے کے بعد معمول کی طرح وہ کمرے میں گیا۔ اسے زنیشا بھول چکی تھی۔ وہ یہ بھول گیا کہ کل ایک لڑکی کو بیوی بنا کر لایا تھا۔ نہا دھو کر چینج کر کے وہ اوپن کچن کی طرف آیا۔ کھانا بناتے زنیشا کا خیال آیا تو وہ اس کے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ نوک کر کے کھولا۔ وہ سامنے بیڈ کے پاس کھڑی دکھی۔ باہر آؤ، کھانا کھا لو، کہتا وہ مڑ گیا۔ کیا دن آ گئے تھے۔ وہ اپنی میرون سلک کی میکسی میں ہی باہر آئی۔ کچن شیلف کے پار کھڑے حمین کو دیکھ کر آنکھیں ایک مرتبہ پھر بھر آئیں۔ I'm sorry سر۔ ندامت سے سر جھک گیا۔
जिस पर इसने नागवारी से इसे देखा। पास्ता बनाकर इसने टेबल पर रखा। 2 प्लेट्स निकाली। इसे खड़े देखकर मुंह बनाया। अब मैं मिन्नतें करूंगा तो आप आकर बैठेंगी? तंजिया बोला। वो इसके साथ दाएं कुर्सी पर आ बैठी। अपनी प्लेट में पास्ता निकालकर अभी वो पहला निवाला मुंह में रखता, इसने जुनैशा को देख लिया। वो वैसे ही बैठी थी। फोर्क को प्लेट में पटक कर इसने जुनैशा की प्लेट में पास्ता निकाला। डोंट वरी, मैं आपके लिए रिहाइश का इंतजाम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं डाइवोर्स पेपर्स रेडी करवाऊंगा। वो इस तरह बोला जैसे कोई खबर पढ़कर सुना रहा था। तलाक के नाम पर जुनैशा का दिल भग से उड़ा। जो भी था, चाहे निकाह आम हालात में ना हुआ होता, मगर वो लफ्ज इसे अंदर तक खाली कर गया। वो खामोशी से उठी। हमीन ने इसे देखा। बैठकर खाना खाओ। नहीं सर, आप खाएं, मुझे भूख नहीं है। ज़ब्त के कड़े इम्तिहान में वो ना जाने कैसे अपने आंसू रोक रही थी। वो इसके सामने कम से कम इस बात पर नहीं रो सकती थी, इसलिए कमरे में चली आई। इसके पास चेंज करने को कपड़े ना थे। खाना खाकर वो इसके कमरे में आया था। इस बादबान को चेंज कर लो या नहीं करना। नागवारी से इसके कपड़ों को देखता बोला। सर, मेरे पास यहाँ कपड़े नहीं हैं, एतमाद से बोली। वो वापस गया। अपने कमरे से एक टी शर्ट और ट्राउजर लाकर इसे दिया। ये तो बहुत बड़ा है। इस साइज को देख कर वो बोली, जिस पर हमीद ने एक आंख उचका कर घूरा। क्या कोई और रास्ता था, या यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था? नाचार वो उठकर चेंज करने चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो वॉशरूम से निकली तो इतनी खुली टी शर्ट जो इसे घुटनों तक आ रही थी, और ब्लू ट्राउजर जिसे नीचे से फोल्ड कर करके अपने नाप का बनाया था। शुक्र ये किया कि इलास्टिक था, जिसे खींच कर वो अपने साइज का करके पहन आई। वो वॉशरूम से निकली तो हमीद ने इसे देखा। वो जाने क्या कहने लगा था। जब इसे निखरा निखरा सा देख, आज इसने पहली मर्तबा इसे बगैर दुपट्टे के देखा था। वो अपनी बात भूल गया। चेहरा नीचा करके सोचा कि वो क्या कहने आया था। तब तक वो दुपट्टा ले चुकी थी। कल आप मेरे साथ जाएंगी। मैंने कुछ हॉस्टल्स देखे हैं, कल विजिट कर लेंगे, और परसों से आप यूनिवर्सिटी चलेंगी। कहकर वो चला गया। वो बेड पर आ बैठी। इसे प्लान करना था। यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती थी। क्या हुआ जो दुनिया ने छोड़ दिया? मोबाइल से मुख्तलिफ ऑनलाइन जॉब्स देखती रही, जो वो कर सकती थी, पहले कभी ज़रूरत ना पड़ी थी। और यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ सोसाइटी की प्रेसिडेंट होने की वजह से किसी और चीज़ का वक्त नहीं मिलता था। सर से पैसे मांग नहीं सकती थी, जो खुद इसे हॉस्टल भेज रहे थे। अपना खर्चा खुद उठाना था। सारी रात वो मुख्तलिफ जॉब्स देखती रही। अगले दिन वो इसे लिए पहले शॉपिंग करने आया था। कुछ ड्रेसेस दिलवाए। इधर ही इसने एक चेंज किया। पैसे वो नोट करती जा रही थी, वापस चुकाने थे। एक हॉस्टल इन्हें पसंद आया था, जिसके एडमिशन 1 माह बाद होने थे। तब तक के लिए यही डिसाइड हुआ कि वो इसके घर रुकेगी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई। नाश्ता हमीद ने बनाया। तकरीबन 2 दिन से खाना नहीं खाया था। ब्रेड चबाते ही इसे मतली होने लगी। हमीद ने नागवारी से इसे देखा। वो इसके उठने से पहले उठ गया, और वो बैग पकड़ते बाहर आई तो वो नहीं था। अभी वो इन ड्राइव से राइड बुक करवा रही थी जब नीचे पार्किंग से वो गाड़ी लिए इसे रोका। वो बैठना नहीं चाहती थी, मगर उस्ताद की ताज़ीम अव्वल थी। वो सारे रास्ते सर झुकाए बैठी रही। वो आधा घंटा पहले पहुंचे थे। गाड़ी पार करके वो सीधा अपने ऑफिस आया था। वो यूनिवर्सिटी सेंटर हुई तो इसकी दोस्त इससे मिली। जुनैशा कल क्यों नहीं आई थी? रायमा ने गले मिलते पूछा। इसे तो जैसे कोई चाहिए था,
کوئی اپنا جس کے ساتھ لگی کر وہ رو سکتی۔ اس کے گلے لگے، آنسو بہنے لگے۔ او میرے اللہ، زنیشا کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ حمید نے جاتے ہلکا سا مڑ کر دیکھا۔ اسی وقت زنیشا نے بھی دیکھا۔ حمید نے ناگواری سے دیکھا اور منہ پھیر کر چلا گیا، جس پر اس کے آنسو تھمے۔ اس نے پارٹی کے بعد کی ساری تفصیل رائما کے گوش گزار کی، جو اس کو کبھی ساتھ لگاتی کبھی تھپکتی۔ کیفے میں بیٹھے وقت گزرنے کا علم نہ ہوا۔ سر حمید کے کلاس تھی اور وہ 5 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ جلدی جلدی بیگ پکڑتے وہ کلاس میں داخل ہوئی، جہاں وہ پہلے ہی ڈائس پر کھڑا ملا۔ سر میں آئی کم ان؟ رائما نے بولا، جب حمید کی نظریں دروازے پر گئیں۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ روئی تھی۔ آپ دونوں لیٹ کیوں ہیں؟ آواز میں روب جھلکا تھا۔ سوری سر، رائما نے ندامت سے کہا، جبکہ وہ خاموش کھڑی تھی۔ آ جائیں آپ، اس نے رائما کو کہا، جس کو سنتے زنیشا بھی اندر آنے لگی۔ زنیشا، میں نے آپ کو اندر آنے کا نہیں کہا، سو لیو۔ زنیشا کی آنکھوں میں نہ سمجھی کے تاثر آئے، پھر حیرت کے۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے واپس مڑ گئی۔ اسے اور بھی بہت کام تھے۔ پیچھے وہ یہی سوچتا رہا، کیا تھا جو وہ سوری کر لیتی، وہ اسے اندر آنے دیتا۔ دونوں کی اپنی اپنی انا تھی۔ وہ سارے لیکچر اسی کا سوچتا رہا، اور وہ سیدھا یونی سے ایک آفس آئی۔ وہاں کانٹینٹ رائٹنگ کی پوسٹ خالی تھی۔ اپنی سی وی، اپنا تجربے اور پڑھائی کی بنیاد پر اسے فوراً ہائر کر لیا گیا، اور اس کے لیے یہی آسان تھا۔ وہ گھر بیٹھ کر لکھ کر دے سکتی تھی۔ سیلری پیکیج اچھا تھا اور وقت کے ساتھ بڑھتا رہنا تھا۔ وہ دوبارہ یونیورسٹی آئی۔ ایچ او ڈی کو اس نے پریزیڈنٹ شپ سے ہٹنے کے لیے اپلیکیشن دی، جس پر لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ انہوں نے اس کی باتیں سن کر اپلیکیشن رکھ لی۔ سوسائٹی کا ہیڈ حمید تھا، اس لیے وہ سیدھا ایچ او ڈی کے پاس آئی تھی۔ لیکچر ختم کر کے وہ باہر آیا تو نگاہ ادھر ادھر گھمائی۔ لاشعوری طور پر وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آفس جا رہا تھا جب وہ اسے ایچ او ڈی کے آفس سے نکلتی دکھی۔ السلام علیکم سر۔ ایک عادت سی تھی جو بنی ہوئی تھی، اپنے ہر ٹیچر کو وہ ایسے ہی سلام کرتی تھی، جس پر حمید رک گیا۔ اسے سر تا پیر دیکھا، جبکہ اپنی بے وقوفی پر وہ خود کو کوس گئی۔ اسے علم تھا حمید اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی نہ کرتا۔ آئی ایم سوری سر، کہتی وہ جانے لگی۔ حمید نے سر جھٹک کر دروازہ کھولا۔ وہ واپس بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ اب تو بھوک سے جان نکلنے کو تھی۔ اسے گھر ڈراپ کر کے آفس آ گیا، اور وہ سیدھا کچن میں آئی۔ اب بس ہو گئی تھی۔ اگر آ کر سر کچھ کہتے تو وہ پیسے دینے کو تیار تھی۔ مزیدار سی جنجر کڑھائی بنائی۔ 2 چپاتیاں بنا کر اسے ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا، پھر کمرے میں آ کر سو گئی۔ 6 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ چینج کر کے اس نے کھانا بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ پین میں پہلے ہی کھانا بنا پڑا تھا۔ ماتھے پر بل آئے۔ پھر چپاتی دیکھی، مگر وہ وہاں نہ تھی۔ خود کو بھی یہ بنانی نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں گیا، وہ سو رہی تھی۔ پھر واپس آ کر نوڈلز بنا کر کھائے۔ وہ لیونگ روم میں بیٹھا تھا جب اسے ماں کی کال آئی، جنہوں نے چھوٹتے ہی اسے شادی کا کہا تھا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ بولا، مام میں نے شادی کر لی ہے۔ سکون سے اس نے بم پھوڑا۔ واٹ؟ کس سے؟ اس کی موم تو شوق میں ہی چلی گئی۔ میری اسٹوڈنٹ تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے شادی کر لی۔ وہ ایسے بولا جیسے کسی محلے کے لڑکے نے شادی کی تھی۔ موم کا جذباتی پروگرام شروع ہوا، پھر اشتیاق ہوا اپنی بہو کو دیکھنے کا۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سو رہی ہے، جبکہ وہ اس کے پیچھے کھڑی من پسند شادی کا سن کر سکتے میں چلی گئی۔ سر آپ کھانا کھائیں گے؟ اب ساتھ رہنا تھا تو بات چیت تو کر ہی سکتے تھے۔ اس کی بات پر وہ بیٹھے بیٹھے گھوما۔ آنکھوں میں آج نرمی تھی، شاید ابھی ابھی ماں سے بات کی تھی۔ جبکہ زنیشا کو رونا آنے لگا۔ اس کے بھی تو ماں باپ تھے، کیا وہ انہیں یاد نہیں آتی تھی؟ میں نے دیکھا سالن بنا ہوا تھا مگر چپاتی نہیں تھی، اس لیے میں نے نوڈلز کھا لیے۔
کہہ کر وہ موبائل پر اسکرولنگ کرنے لگا۔ جب وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی، اسے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر سوچا اور اس کے پیچھے چلا آیا۔ جو آٹا وہ دوپہر میں گوندھ چکی تھی، اسی کے 3 پیڑے کی ہے۔ وہ آ کر شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا، جیسے ابھی وہ نماز پڑھ کر آئی تھی۔ 2 لٹیں منہ پر آ رہی تھیں، جسے وہ بار بار سر ہلا کر پیچھے کر رہی تھی۔ اس کی جھکی آنکھیں، ناک اور ناک میں پہنی نوز رنگ، جس پر حمین لمحے بھر کے لیے رکا۔ وہ سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی، دانستہ اس جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ توے پر ایک چپاتی ڈالی، تب تک دوسری کو بنانے لگی۔ اس کے بھرے بھرے گال دیکھتے حمین کی نظر اس کے ہونٹوں پر گئی، ہلکے گلابی ہونٹ جو آپس میں پیوست تھے۔ اس نے دوبارہ سر ہلایا تھا اور حمین کا ہاتھ بڑھا اس کے بال کان کے پیچھے، اور اس سے زنیشا نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ دھڑکنیں جو اس کے اتنے پاس کھڑے ہو کر کب سے دیکھنے پر پہلے ہی معمول پر نہیں تھیں، ابھی تو لگا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی جذبہ نہ تھا، نہ محبت، نہ نفرت۔ وہ بس شاید اس کی مدد کرنے کے لیے۔ جلدی جلدی چپاتی اتاری، دوسری ڈالی۔ گال گلابی ہو گئے تھے۔ حمین وجہ نہ جان سکا۔ کیا چولہے کی اتنی تپش تھی جو اس کے گال اتنے لال ہو گئے تھے؟ اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ حمین نے ایک چپاتی اپنی پلیٹ میں نکالی اور دوسری میں تھوڑا سا سالن نکالا۔ پہلا لقمہ منہ میں رکھتے اس نے بے ساختہ زنیشا کی جانب دیکھا، جو اپنے لیے چپاتی نکال رہی تھی۔ اسے کتنے عرصے سے گھر کا ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ باریک، لمبا بنا چکن اسے سواد دے گیا۔ کھانا کھا کر وہ سونے لگا جب اس کو میسج آیا تھا کہ محترمہ والدہ ماجدہ صاحبہ کل ہی پاکستان اپنی بہو کے دیدار کو حاضر ہوں گی۔ سونے سے پہلے وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دوپٹہ اتار کر تکیے کے پاس رکھ رہی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ I'm sorry سر، مجھے آپ سے پوچھے بغیر آپ کے کچن میں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں گئی، میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ وہ جو دوپہر سے جواب یاد کر رہی تھی اسے دیکھ کر طوطے کی طرح بولی، جس پر حمید نے آنکھ اچکائی۔ ٹھیک ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر مردوں کی کوئی نیچ گھٹیا قسم ہوتی ہوگی جو کسی کو کھانے پر ٹوکے۔ مجھے تمہارے کھانے سے پرابلم نہیں ہے، اور اگر اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہیں تو کہیں اور لگاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہہ کر وہ جو بات کرنے آیا تھا سوچنے لگا، جیسے کہے سر آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کر وہ بولی، جی کل میری موم آ رہی ہیں۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالے وہ تھوڑی پریشانی سے بولا۔ زنیشا کو لگا وہ اسے کہے گا وہ کل ہی کسی ہاسٹل شفٹ ہو جائے۔ اوکے سر، میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی۔ صاف ظاہر تھا اس نے آنسو روکے ہیں، چہرے سے لگ رہا تھا ابھی تو رو کے ہی سونے لگی تھی، جس پر حمین نے منہ بنایا جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عقل ہیں آپ۔ پہلے بات سن لیں، میں کہہ رہا ہوں کل سے آپ میرے روم میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ موم کو لگے کہ ہم الگ رہ رہے ہیں۔ وہ ہفتے بعد واپس چلی جائیں گی، سو پھر واپس روٹین پر آ جانا۔ وہ بول ایسے رہا تھا جیسے احسان کر رہا ہو، ریکویسٹ بھی نہیں کرنی آتی تھی۔ اس کے بعد پر جانے کی وہ آنکھیں جھکا گئی اور وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ کیا کبھی ایسا سوچا تھا کہ وہ اس کے گھر آئے گی اس کی بیوی بن کر؟ تھوڑی دیر وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ اگلے دن صبح وہ اپنا سامان اس کے کمرے میں رکھ کر یونیورسٹی آئی تھی۔ دوسرا لیکچر حمین کا تھا۔ جب کلاس پانی پیتے کسی نے اسے دھکا دیا، اس کا ہاتھ ہلا، پانی اس کے اوپر۔ حمین کو تو موقع چاہیے ہوتا اسے ڈانٹنے کو۔ ال مینرڈ گرل، وہ اونچا بڑبڑایا تھا۔ کلاس میں کھی کھی کی آواز گونجی، جبکہ وہ اس لفظ کا ماخذ نہ تلاش کر پائے، اور کچھ نہیں تو وہ دل میں بھڑاس نکال سکتی تھی جو وہ نکال چکی۔ اگلے ہفتے ایونٹ آ رہا تھا جس کے لیے حمید نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی۔
زنیشا جیسے کہ اپلیکیشن دے چکی تھی اس لیے وہ نہیں گئی۔ سب لوگ اس کے آفس میں جمع تھے مگر پریزیڈنٹ صاحبہ موجود نہ تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑی پنکچوئل تھی جس کی تعریف وہ خود کرتا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نہ آئی تو حمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے میسج کیا جس کا جواب نہ آیا۔ اسے مینجمنٹ کی ایک لڑکی کو اسے بلانے بھیجا۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ پنک کلر کی شرٹ، وائٹ ٹراؤزر پر وائٹ پرنٹڈ دوپٹہ لیے وہ حاضر ہوئی۔ مس زنیشا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ میٹنگ میں کیوں نہیں آئیں؟ آپ کو 100 میسجز کیے ہیں، حد ہے لاپرواہی کی۔ سب کے سامنے ڈانٹا۔ سر، میں اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو یہ میٹنگ میرے لیے اہم نہیں تھی، میں اس لیے نہیں آئی۔ بیگ کندھے پر درست کرتے لہجہ حتمی الامکان نارمل رکھتے بولی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ احترام ہوتا تھا۔ اوہ، اور کیا میں پوچھ سکتا ہوں پریزیڈنٹ صاحبہ کے سوسائٹی کی پریزیڈنٹ کون ہے؟ دونوں بازو سینے پر رکھتا وہ بولا، جبکہ باقی تمام لوگ تماشائیوں کی طرح کھڑے تھے۔ انہیں سر کے غصے کا علم تھا اس لیے خاموش کھڑے تھے۔ آئی ڈونٹ نو سر، مگر میں ریزائن کر چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اعتماد سے بولی، وہی اعتماد جو اس کا احاسہ تھا۔ اس کے بعد پر حمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایک ہاتھ سے باقی سب کو جانے کا اشارہ کیا اور اسی اشارے کی دیر تھی سب بوتل سے جن کی طرح غائب ہوئے۔ زنیشا کے پیٹ میں گدگدی ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ زنیشا اسے دیکھتی رہ گئی۔ گھنی بھووں کے سائے میں کالی گہری رعب دار آنکھیں جو ہر وقت لمبی پلکوں کے سائے میں حکم دیتی دکھتی تھیں۔ ماتھے پر 2 بل، لمبا ناک، اس کے ہونٹ جن کے کنارے ہلکے سے گہرے تھے، ہلکی بڑھی بیئرڈ اور جل سے بال پیچھے کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہا تھا اور وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ ہاں، وہ اس کا مسیحا تھا جس نے اس کا ساتھ تب نہیں چھوڑا جب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ ریزائن کس کو سبمٹ کروایا؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایچ او ڈی کو، دو بدو جواب دیا۔ مجھے لگتا تھا آپ بہت پروفیشنل ہیں مگر میں غلط تھا۔ ایک ہیرارکی ہوتی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، مگر آپ سیدھا سینئر کے پاس پہنچ گئیں۔ لہجے میں ڈانٹ کا عنصر شامل تھا۔ آئی ایم سوری سر، مگر میں اس ڈیوٹی کو نبھا نہیں سکتی۔ مگر وہ شرمندہ نہیں تھی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ جس پر وہ سر جھکا گئی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ جب بھی اس کے سامنے آتی تھی تو اسے لگتا تھا اس کی وجہ سے حمین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ چونکہ آپ نے وہ لیٹر مجھے نہیں دیا اور میری پرمیشن نہیں ملی، نہ ہی مجھ سے کسی نے ڈسکس کیا، تو ابھی سوسائٹی کی پریزیڈنٹ آپ ہیں۔ اپنی ٹیم کو بلائیں، اس ایونٹ کو اچھے سے سمجھیں اور ٹیم کو ان کا کام سمجھائیں۔ وہ حکم دیتا اپنی کرسی کی جانب گیا، جبکہ وہ لب بھیج گئی۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جس پر وہ بس گھور سکتی تھی مگر وہ حمین تھا جس کو وہ گھور بھی نہیں سکتی تھی۔ نو سر، کہتے وہ مڑی۔ چھٹی کے وقت جب وہ آفس سے باہر آیا تو وہ اپنی ٹیم کو لیے کچھ سمجھا رہی تھی۔ عائشہ، آپ کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا؟ جب وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ جی زنیشا۔ میٹنگ ختم کر کے سب کو بھیجا۔ حمین اسے اشارہ کرتا باہر کی جانب چلا گیا۔ اپنا بیگ سنبھال کر وہ گاڑی میں آئی۔ وہ گھر پہنچے تو وہ اسے ڈراپ کر کے ایئرپورٹ چلا گیا، جبکہ اس نے نہا دھو کر چینج کیا۔ حمین سے ان کے رہنے کا کمرہ پوچھ کر سیٹ کیا۔ سردیاں شروع ہونے والی تھیں اس لیے ہلکا سا ہیٹر آن کیا۔ اب کچن میں کھڑی کچھ کھانا بنانے کا سوچ رہی تھی۔ بریانی بنا کر رائتا سلاد بنایا جب گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، مطلب وہ آ گئے تھے۔ اپنا دوپٹہ درست کر کے وہ لیونگ روم میں آئی جب داخلی دروازہ کھلا۔ سامنے ایک خاتون تھی جو حمین کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لگتا ہی نہیں تھا وہ اس کی ماں ہے، بڑی بہن لگ رہی تھی۔
آگے بڑھ کر وہ گلے ملی، پیچھے ہٹی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیے۔ واؤ، اس پیاری سی لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرائیں۔ زنیشہ احمد۔ مسکراتے وہ بولی، جس پر انہوں نے ہلکا سا گھورا۔ زنیشہ حمین اسرار۔ ان کی بات پر اس کا دل دھڑکا۔ حمین جو بیگ گھسیٹتے لا رہا تھا پل بھر کو رکا۔ زنیشہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گال گلابی ہونے لگے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آنی، میں نے کھانا بنا دیا ہے، آپ فریش ہو جائیں، پھر میں لگاتی ہوں۔ خلوص سے کہتی وہ مسکرایا۔ جب انہوں نے انکار کرتے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ تمہارے ساتھ اچھا رہتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، اس کے کان کھینچوں میں؟ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ نہیں، بہت اچھے ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی۔ اپنے ٹیچر کے ساتھ نام جڑا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ یہ ساس بہو کون سی گھٹ مٹ کر رہی ہے؟ وہ حشاش بشاش سا کمرے سے آیا۔ بھئی، آتے ہی تمہاری شکایت لگ گئی ہے۔ ہماری بہو کہہ رہی ہے کہ تمہیں رومانس ہی نہیں آتا۔ ان کے کہتے ہی زنیشہ نے جھکا سر اٹھایا، حمین کو دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ وہ ویسے بھی جانتا تھا اسے نہیں کہا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہے، ان کے رومانس کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں۔ اب کہ وہ اس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ کیوں زنیشہ، وہ کیا تھا؟ ہر بات میں رومانس ڈھونڈ لینا۔ اس کے بعد پر دونوں کے دماغ ماضی میں گئے۔ ان کا ایک ایونٹ تھا جب حمین نے اسے بلایا تھا۔ وہ اور رائمہ آ کر اس کے آفس میں بیٹھی جب وہ انہیں بٹھا کر ایچ او ڈی سے بات کرنے گیا تھا۔ واپس آتے دروازہ کھولا تو زنیشہ کی آواز آئی۔ ہاؤ رومانٹک۔ آواز میں اشتیاق تھا۔ ڈونٹ ٹیل می تمہیں یہ پانی ساحل سے مل لینے پر رومانٹک لگ رہا۔ یار، تم ہر چیز کو رومانٹیسائز کر لیتی ہو۔ عجیب، کل کہہ رہی تھی یہ دیکھو، ونڈ شام کو ہوا کے دوش پر جب لڑیاں ہلتی ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ رومانٹک ہے۔ رائمہ کی بات پر حمین نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ دفع ہو تمہیں کیا پتا؟ اس کی آواز میں ناراضگی کی جھلک تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، زنیشہ نے رائمہ کو دیکھا۔ نہیں سنا ہوگا کہہ کر تسلی دی گئی۔ حال میں وہ شرمائی اور وہ مسکرایا۔ ان دونوں کی اس گفتگو کو اس کی اماں نے نوٹ کیا۔ مجھے لگتا ہے واقعی ہی میری بہو زیادہ رومانٹک ہے۔ اس کے بعد پر کہکا لگایا تھا اور وہ شرمندہ ہوئی۔ آنٹی، میں کھانا لگاتی ہوں، کہہ کر وہ وہاں سے نکلی۔ گالوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کھانا لگا کر انہیں بلایا جب وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھی۔ انہیں دکھانے کو حمین کچن میں زنیشہ کے پیچھے داخل ہوا۔ پتہ نہیں کون کون سے کام کرنے پڑ رہے تھے۔ پانی کا جگ لینے آئی تھی وہ۔ ابھی وہ سلیب سے اٹھاتی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ دونوں ہاتھ سلیب پر ٹکراتے اسے اپنے حصار میں لے گیا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ موم ادھر ہی دیکھ رہی ہیں، کوپریٹ۔ اس کے کان کے پاس وہ بولا، جبکہ اس کی ماں مسکرائیں۔ اوپن کچن تھا اس لیے صاف دکھ رہا تھا۔ اس سے تو کھانا بھی صحیح نہیں کھایا گیا تھا۔ سر حمین ابھی اس کے اتنے پاس تھے۔ سر حمین۔ انہیں روم میں چھوڑ کر وہ حمین کے کمرے میں آئے۔ آتے ہی اس کے تاثرات بدلے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھ چکی تھی۔ صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پر اس نے نوٹس نکالے، ایک کینسل اور موبائل۔ وہ ایونٹ کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ کچھ لکھتی، پھر غور کرتی، کچھ کاٹتی اور پھر لکھتی۔ فون سے اس نے مختلف ویب سائٹس کھول رکھی تھیں۔ اس نے مختلف برانڈز کو ایک میل بھیجا تھا کہ وہ کولیبریشن کریں۔ یونیورسٹی کا ایونٹ تھا جہاں اور بہت سی یونیورسٹیز کے بچوں نے آنا تھا۔ سر، میں نے لپٹن، وائٹل، 2-3 اور برانڈز کے نام لیے۔ میل کی ہے فار کولیبریشن۔ آپ بتا دیں اور کسی کو کروں؟ وہ مصروف سی بولی۔ جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اس کی جانب دیکھا۔
दो ब्रांड्स के नाम बताए, अपनी कंपनी का नाम बताया, वहां से फंड्स मिल जाएंगे इसे। इसने उधर मेल कर दी, इनके जवाब सुबह तक आने थे। अब वो सबको कॉल करके इनके काम की तफसील पूछ रही थी। आयशा को दोबारा काम समझाना पड़ा। वो दरअसल ना थी, इसलिए इसे समझ नहीं आ रहा था। हमीन ने एक बात पर गौर किया था। वो सुलझे हुए तरीके से बारहा इसे एक ही चीज समझा रही थी। लीडरशिप क्वालिटीज में से इसकी एक ये क्वालिटी भी इसे दिखी। वो लैपटॉप से नजर हटाकर इसे देख रहा था। इसके शेफून का दुपट्टा सर से उतरकर कंधे तक आ रहा था। इसके ब्राउन बाल पोनी से निकल रहे थे। एक हाथ से बाल कान के पीछे करते फोन कान से लगाए ठहरे हुए लहजे में समझा रही थी। ओ नहीं आयशा, मैं कह रही हूँ आपको डेकोरेशन में सिर्फ लाइट्स नहीं लगानी। चले रुके, मैं कल आकर आपको बताती हूँ। अलविदाई कलमात के बाद इसने कॉल बंद की। दोनों उंगलियों से आंखें मली। इसके पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए मोबाइल पर देखते वो थक चुकी थी। काम करके इसने सब समेट कर बैग में डाला। वॉशरूम गई। वापस आई तो वो लाइट बंद करके लेट चुका था। वो गहरा सांस लेकर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। दुआ मांगते वो रोने लगी। वो जितनी नॉर्मल दिखती थी वो नॉर्मल नहीं थी। अल्लाह जी। आंसू गिरा। कुछ और बोला ही नहीं गया। अल्लाह ताला जी। हिचकी बंद गई। क्या था जो घर वाले इसकी बात सुन लेते। ऐसे किसी के घर तो ना रहना पड़ता। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिस जिसे पसे पुश्त डालकर वो वहां रह रही थी। वो अंधेरे में तो रही थी, और हमीन को जाने कैसे इल्म हो गया कि वो तो रो रही है। वो उठकर इसे चुप करवाना चाहता था, मगर किस हैसियत से, जो वो खुद नहीं मानता था। वो वहीं रोते रोते सो गई। रात 1 बजे वो वॉशरूम जाने के लिए उठा। साइड लैम्प जलाया, सारे में रोशनी हुई। इसकी नजर गुठरी बनी इसी जुनैशा पर पड़ी। चेहरे पर रोने के निशान थे। वो उठा, अपनी जैकेट जो ज्यादा गर्म ना थी उठाकर इसके ऊपर दी। चंद लम्हे वो इसे देखता रहा, फिर उठ गया। हालात इंसान को कहाँ पहुंचा देते हैं। सुबह वो इससे पहले उठी। कमर में हल्का सा दर्द हो रहा था, मगर शिकायत क्या करती। उठकर नमाज पढ़ी। कुरान पाक पढ़ाकर वो सास को देख आई थी, जो अभी सो रही थी। ऑफिस से काम आया हुआ था, वो लिखा। काम मुकम्मल करके अपने कपड़े निकाले और हमीन के भी निकाल दिए। इसके कपड़े ढक कर इस्त्री होकर आते थे। नहा धोकर वो बाहर आई। पराठा ऑमलेट बनाया। सिरके में खीरे डालकर अचार बनाया। ऐसे इल्म ना था कि वो क्या खाते, इसलिए टोस्ट भी निकाल दिए। तब तक वो नहा धोकर आ गया। मेरे कपड़े किससे पूछकर निकाले थे? वो गुरा नहीं सकता था, मगर जुनैशा को मालूम हुआ वो गुराना चाह रहा था। तुम्हें बीवियों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? रूम में रहने की इजाजत मजबूरी में दी है। माइंड योर बिजनेस। आंखें लाल हुई, जबकि वो सर झुका गई। करती भी तो क्या करती? जिनका मैका ना हो उनके साथ यही होता है। वो रोना चाहती थी, मगर वो भी नहीं कर पा रही थी। इसके सामने तो बिल्कुल नहीं रोना। सर झुकाकर वो किचन में गई। सिंक के सामने खड़े खुद को कंट्रोल कर रही थी। इसे नाश्ता किया और वो नाश्ता किए बगैर ही आ गई। लेक्चर के बाद टीम मीटिंग थी। हमीन के ऑफिस में सब जमा थे, और वो सबका काम पूछ रहा था। आखिर में इसने जुनैशा से पूछा, मिस जुनैशा, कितना काम हो गया है? वो कुर्सी का रुख इसके जानिब करता बोला। इसकी आंखों के गिर्द हल्के वाज़ेह थे। सर, जैसा कि हम MUN नेशनल लेवल पर एग्जिबिट कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने राब्ता किया है। हर यूनिवर्सिटी से दो दो बैच आ रहे हैं। मैंने कोलैबोरेशन के लिए मेल्स की थी। लिप्टन और वाइटल ने फंड्स देने के साथ साथ मुफ्त स्टॉल्स का वादा किया है। और आपकी बताई हुई कंपनी से हमें इतना सरमाया मिल गया है कि कार्ड्स वगैरह छुप जाएं। ID कार्ड्स के लिए मैं खुद जाकर ऑर्डर करूंगी। डिफरेंट कंट्रीज के कार्ड्स छपवाने के लिए हैदर को कहा था, जो 3 दिन तक मुकम्मल हो जाएंगे। डेकोरेशन टीम के ग्रुप की जानिब इशारा किया।
نئے لیکچر رومز کو دیکھا ہے جو اس وقت فریج ہو سکتے ہیں۔ اس کا کام بھی آج سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ میڈیا پر مہم چلا دی گئی ہے۔ اس نے تفصیل سے ہر ایک چیز بتائی۔ اوکے، آپ لوگ جائیں، اب اپنا کام کریں، مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ سب اسے سلام کرتے جانے لگے۔ زنیشا کو بیگ کندھے پر ڈالتے دیکھ کر اسے روکا۔ اپنے لیپ ٹاپ سے 2 ویب سائٹس کھول کر اسے بلایا۔ وہ اس کی کرسی سے تھوڑے فاصلے پر جھکی کھڑی تھی۔ حمین کو اس کی خوشبو آئی۔ وہ کوئی سینٹ استعمال کرتی تھی شاید۔ اتنا لائٹ، اتنا سافٹ۔ وہ جو بات کر رہا تھا بھول گیا۔ زنیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ او ہاں، آپ ان ویب سائٹس کو میل کریں، ریزنیبل پرائس پر اگر کارڈز چھپ جاتے ہیں تو۔ بات مکمل کر کے اس نے چہرہ پھیرا۔ اوکے سر، کہتے وہ مڑنے لگی جب ٹیبل سے ٹھوکر لگی۔ سنبھلنے کے لیے ٹیبل پر ہاتھ جمایا جس کے شیشے پر پانی گرا تھا۔ ہاتھ پسلا اور پیچھے کو گری۔ اس کی گود میں گرتے اس نے آنکھیں میچیں اور وہ اس افتاد پر حیران اسے دیکھتے رہ گیا۔ آنکھیں میچے وہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں، پھر آنکھوں میں تحیر پھیلا، پھر معذرت۔ حمین نے ایک ایک چیز غور سے دیکھی تھی۔ وہ اٹھنے لگی، ابھی کھڑی ہوئی تھی جب ہاتھ پکڑ کر حمین نے اسے کھینچا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، شرم الگ آ رہی تھی۔ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ اب وہ اس پر جھکی کھڑی تھی، دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، اس کے اوپر لیٹنے کے انداز میں کھڑی تھی، اور وہ اس کو دیکھتا رہا۔ اس کی ناک کی ہم نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اس کے آپس میں پیوست ہونٹ جن پر ہلکی سی لپسٹک لگی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس نے بال پیچھے کیے۔ اس پر ہوش میں آتے وہ پیچھے ہوئی۔ حمین بھی ہوش میں آیا، ادھر ادھر دیکھا، تب تک وہ آفس سے چلی گئی۔ حمین کو علم نہ تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ واپسی پر بھی دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ سر، آپ پلیز مارکیٹ کی طرف گاڑی موڑ لیں، مجھے اردو بازار جانا ہے۔ میں ایک ایڈیٹر کو جانتی ہوں۔ کچھ کہے بغیر وہ گاڑی ادھر موڑ لے گیا۔ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے پارک کر کے وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ زنیشا نے اسے ہم قدم ہوتے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ ایک دکان میں گھس کر اس نے اپنا آرڈر پلیس کیا۔ 3 دن بعد آرڈر چاہیے تھا۔ اسے ارجنٹ بیسس پر زیادہ پیسے لگنے تھے۔ بارگیننگ کر کے وہ کم کروا رہی تھی جب اسے دکاندار سے اس کا بحث کرنا اچھا نہ لگا۔ زنیشا، اٹس اوکے، وی کین مینج۔ ایسے کیسے مینج سر؟ پچھلے 4 سال سے کام کر رہی ہوں علم کے، مجھے یہ پیسے زیادہ بتا رہا ہے۔ آپ 2 منٹ دیں۔ اسے خاموش کرواتی وہ پہلے والی زنیشا لگی۔ حمین تو ایسے جیسے اس کے ساتھ آ کر غلطی کر چکا تھا۔ کوئی جگہ ملتی اور وہ منہ چھپاتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکلے۔ زنیشا تو خوش تھی اپنی بارگیننگ اسکلز پر جس نے آج تک دھوکہ نہ دیا تھا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ آفس آیا۔ پیچھے سے اس نے لنچ بنایا۔ ہائمہ ساس کو دیکھا تو وہ روم میں اب تک سو رہی تھیں۔ آہستہ سا انہیں جگایا۔ آنٹی جاگ جائیں، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، لنچ کر لیں۔ محبت سے جگایا۔ وہ اٹھ گئی تھیں تو وہ واپس آئی، کھانا لگایا، تب وہ فریش ہو کر نیچے آئیں۔ ارے زنیشا، مجھے علم ہی نہیں ہوا میں اتنی دیر سوتی رہ گئی۔ تم بتاؤ، یونی سے آ گئی، دن کیسا گزرا؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت ہیکٹک تھا آنٹی، بس مت پوچھیں، وہ ایکٹنگ کرتے بولی۔ واقعی ہی وہ تھک چکی تھی۔ اور تمہارا سرتاج کدھر ہے؟ کھانے کا نوالا لیتے وہ بولی۔ لفظ سرتاج پر وہ شرمائی۔ آج کا واقعہ دوبارہ ذہن میں اجاگر ہوا۔ وہ آفس گئے ہیں، بولتے نوالا منہ میں ڈالا۔ تمہیں وقت نہیں دیتا نا، مجھے علم ہے، آ لینے دو اسے، میں پوچھتی ہوں۔ ارے نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان سے مت پوچھئے گا، وہ جلدی سے بولی۔ یہ نہ ہو وہ واقعی ہی پوچھ لیں۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اس کے سسر کو کال ملائی۔ اسرار صاحب کو لگا ان کے بیٹے نے ہیرا چن لیا تھا اپنے لیے۔ بولنے کا انداز، مسکرانے کا ہر انداز ہی بھلا لگتا تھا۔
مجھے لگتا ہے اپنی بہو سے ملنے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے اپنی بیگم سے بات کی تھی. ہاں، مجھے بھی یہاں آ کر پتا چلا کہ حمید نے اپنے لیے درست فیصلہ کیا ہے، ورنہ میں بہت پریشان تھی. دو چار اور باتیں کرنے کے بعد اب فون رکھ دیا تھا. رات کے کھانے کا پوچھا تو وہ انہوں نے باہر کھانے کی فرمائش کی، اس لیے ان کی بہو تھک جائے گی. ان کی اتنی فکر پر اس کے آنسو نکلے. وہ ان کے گلے لگی. رات کا ڈنر انہوں نے باہر کیا تھا. وہ اس وقت بغیر جرسی کے تھی. ریسٹورانٹ میں تو ہیٹر کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہوا. جب وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکلی تو سردی نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا. سردی بھی کچھ ہی دنوں میں بڑھ گئی تھی. حمید نے اسے خود میں سمٹتے دیکھ کر اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنائی. جس پر اس نے حمید کو دیکھا، اس کے دماغ نے فوراً سگنل دیا، رومانٹک سین. اتنی سی بات پر اس کے گال لال ہوئے اور حمید اسے دیکھتا ہی رہ گیا. اس میں ایسا کیا تھا شرمانے والا؟ عجیب لڑکی تھی. جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب ہائما کھنکھاری. دونوں جھٹ سیدھے ہوئے. وہ پارکنگ سے گاڑی لینے گیا. تب تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. گھر پہنچ کر وہ سیدھا سونے کو اپنے کمرے میں آئے. اپنی جگہ پر بیٹھتے اس نے موبائل نکالا. ابھی ڈرافٹ بنانا تھا. ایجنڈا سیٹ کر کے پوری فائل بنا کر ڈیلیگیٹس کو بھیجنی تھی. اس سے لیپ ٹاپ مانگا نہیں جا رہا تھا. سر، میں نے ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ لیں. وہ اس کے پاس بیڈ کے پاس جھکتی موبائل پر دکھانے لگی. وومن امپاورمنٹ. وہ کچھ سوچتے بولا. ویری گڈ اسٹانس. آپ نے اس پر فائل بنا لی؟ اس نے پوچھا تو وہ چپ ہوئی. وہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں اور موبائل میں بن نہیں رہی. میں نے ایتھکس کی فائل بنا کر بھیج دی مگر یہ نہیں ہو رہا. اس نے بولا تو حمید نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. دوپٹے سے بے نیاز سراپا، کھلے بال، ہلکی سوجھی آنکھیں. دل کیا تھا اسے چھوئے. اوکے، ٹیک مائن. اس نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا اور خود فائلز کھولنے لگا. وہ کچھ سوچتے لیپ ٹاپ تھام گئی. بھائی، اسے پرسنل یوز کے لیے تو نہیں چاہیے تھا. اس کا بھی اتنا ہی کام تھا. وہ مختلف جگہوں سے ڈاٹا لیتی تھی. جہاں سے مشکل لگتا حمید سے پوچھ لیتی. ابھی رات کے 12 بج رہے تھے مگر کام نہیں ہوا تھا. وہ سب پشت ڈال کر کافی بنانے کے لیے اٹھی. حمید سے پوچھے بغیر وہ لے آئی. اس کے سامنے جھکتے اس نے مگ آگے کیا. سر. جس پر نظر اٹھا کر اس نے کافی دیکھی. شکر کیا تھا. اس وقت اشد ضرورت تھی. وہ آفس کے کاموں میں مگن تھا. کافی پکڑتے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا جو مسکرا کر اب واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھی. کافی پیتے وہ اسے دیکھتا رہا. ٹائپ کرتے کرتے وہ رکتی، کافی کا سپ لیتی، پھر لکھنا شروع کرتی. وہ اپنے کام سے کمیٹڈ تھی. اس نے اتنا کمپیٹنٹ انسان نہیں دیکھا تھا. وہ اس کی رات دن محنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. کیا تھا جو وہ نہ ہوتا تو آج ان کے درمیان سرد دیوار نہ حائل ہوتی. آخر کار اس کا ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا. آہ. انگڑائی لیتے وہ خوش ہوئی. جب حمید کو اپنی جانب دیکھتا پایا تو وہ خجل ہوئی. سر، وہ یہ ڈرافٹ میں صبح دیکھ لوں گا. ابھی پلیز لائٹ آف کر دیں اور کافی کے لیے شکریہ. اپنی چیزیں سمیٹتے وہ بولا. کیا ہی ہو جائے اگر یہ مسکرا کر کچھ بول دیں. وہ بڑبڑائی. آپ نے کچھ کہا؟ نہیں سر، میں کیوں کچھ کہوں گی. وہ بولی. آپ ہیں نا سب کچھ کہنے کے لیے. وہ پھر بڑبڑائی. جب حمید نے اسے گھورا وہ لائٹ آف کر کے صوفے پر آ لیٹی. رکو. جیسے ہی سہارا ملا تو درد سے ٹوٹ ہی گئی. آہستہ آہستہ وہ نیند میں چلی گئی. حمید اٹھا، ایک چادر اٹھا کر اس پر اڑھائی. ہلکی روشنی میں اس کی نوز پن چمک رہی تھی. ایک مرتبہ پھر اسے چھو لینے کی خواہش پیدا ہوئی. جو بھی تھا، ایک ساتھ رہتے تھے، کچھ تو اثر ہونا تھا. اگلے دن ڈرافٹ فائنل کر کے بھیجا. رومز کو فری کروایا. غرض ہر چیز پرفیکٹ تھی. اگلے 3 دن تک MUN میں ان کی انتھنک محنت رنگ لائی. آج وہ خوش تھا جس پر ٹیم نے اسے 3 ڈنر کا کہا اور خلاف معمول وہ مان گیا. اور ٹیم تو جیسے برسوں سے بھوکی بیٹھی تھی. اس کا کارٹ خالی کرنے پر تل گئی. زنیشا ان کی حرکت پر دل ہی دل میں شاباش دے رہی تھی.
سر ویسے سب سے زیادہ محنت ہماری پریزیڈنٹ کی ہے، انعام تو بنتا ہے، میڈیا کے ایک لڑکے نے بولا تو وہ مسکرائی۔ ارے نہیں، سب نے بہت محنت کی ہے، اینڈ تھینک یو سر، آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ایک اچھے لیڈر کی دوسری خصوصیت اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا۔ شاباش زنیشا، یو ڈیڈ ویری ویل۔ اس نے آج اسے شاباشی دی تھی۔ حمید نے اس کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ وہ جانے کب سے اسی انتظار میں تھی۔ ڈنر کے بعد وہ گھر آئے تو ساس صاحبہ کے واپس جانے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ انہوں نے لا کر دونوں کو ویڈنگ رنگز تحفے میں دی۔ واش روم میں تھا جب وہ واش روم کے باہر ٹہلنے لگی۔ دروازہ کھلا تو وہ ڈریس پینٹ پر ڈریس شرٹ پہنے تھا جس کے سارے بٹن کھلے تھے۔ اس کے سینے پر نظر پڑتے وہ چیخنے لگی تھی جب حمید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ ہراساں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑا خون آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حمید کی نظریں پھر بہکیں۔ ہاتھ ہٹاتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ صبح صبح ہلکی سوجی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حمید نے اس کے کھلے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہونٹ اور اس کے پاس دل صبح صبح ہی اسے مدہوش کر رہا تھا۔ حمید اس پر جھکا جبکہ زنیشا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری کھلی۔ اس سے پہلے وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتا اور اس کے ہونٹوں کو چھوتا، وہ سنبھل گیا۔ پھر پیچھے ہوا، اس کے سامنے سارے بٹن بند کیے اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک بٹن بند کرتے ہیں دوسرے بٹن تک جا رہے تھے۔ سارے بٹن بند ہوئے تو اس نے چہرہ اٹھا کر حمید کو دیکھا جو اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے وہ واش روم میں بھاگی، اندر آ کر دل پر ہاتھ رکھا۔ شرم کر زنیشا، تمہارے ٹیچر ہیں۔ وہ خود کو ڈپٹتے بولی۔ ہاں شوہر بھی تو ہے نا، تم کر سکتی ہو۔ دل سے آواز آئی۔ ہاں وہی شوہر جو بیوی نہیں مانتا۔ حقیقت سے وہ نظریں نہیں پھیر سکتی تھی، اسی لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ ویڈنگ رنگ وہ اپنے لاکٹ میں ڈال کر پہن چکی تھی۔ آج اس کی کلاس تھی جب وہ پڑھاتے ہوئے بنچس کے پاس آیا اور زنیشا کا پین نیچے گرا۔ اسے اٹھانے کو وہ جھکی تھی اور وہ لاشعوری طور پر ایک ہاتھ ڈیسک پر رکھ گیا کہیں اسے لگ نہ جائے۔ پین اٹھا کر وہ اٹھی تو سر ٹیبل پر لگا تھا۔ آؤچ! اس کا ہاتھ ٹیبل پر تھا اور اس کا سر اس کے ہاتھ پر لگا تھا، مگر آؤچ بھی وہ خود ہی کر رہی تھی اور وہ ویسے ہی پڑھاتا بورڈ تک واپس آیا۔ اس کے بعد سارا لیکچر زنیشا سن نہ سکی۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آج اس کے لیے چوٹ لگوائی، کیا نہیں بھی اس کی پرواہ تھی؟ وہ اس کو دیکھتی رہی، کیا اس سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی اور ہو سکتا تھا؟ دل نے نفی میں جواب دیا۔ اب وہ اس کے چہرے سے شرٹ تک آئی۔ اس کے اوپر والے دو بٹن کھلے تھے اور اوپر کوٹ پہن رکھا تھا۔ بٹنوں پر نظر پڑتے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا دل اس کے بال چھونے کو کیا مگر وہ کر نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے بعد اسے حامد ملا۔ ہیلو زنیشا، وہ اس کے ہم قدم ہوتے بولا۔ ہائے، وہ مسکرا کر جواب دے گی۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا وہ کس نیت سے اسے لے کر جا رہا تھا۔ جبکہ حمید نے اسے حماد کے ساتھ دیکھا تو غصے سے رگیں تن گئیں۔ واپسی سارا راستہ وہ خاموش رہی۔ آج آفس سے چھٹی تھی اس لیے وہ گھر رکی۔ ہائمہ سو رہی تھی جب وہ بولی، تم عقل سے پیدل ہو؟ لیونگ روم میں آ کر وہ غصے سے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منمنائی۔ اس حماد کے ساتھ تم اتنا مسکرا مسکرا کر کیا بات کر رہی تھی؟ بھول گئی ہو اس کی وجہ سے آج یہاں پر ہو؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ سر وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ ہاں وہی کلاس فیلو جو آپ کو اغوا کرنے کے پلان بنا کر لے جا رہا تھا، اور میں نہ آتا تو اب آپ پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ وہ تنزیہ بولا جس پر زنیشا کا رنگ فک ہوا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا اب کمرے میں چل گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ جب ان کی آوازیں سنتی ہائمہ ادھر آئیں۔ انہی دروازے کے پاس دیکھتے حمید نے زنیشا کو کمر سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ لہجہ، ٹون سب بدل گیا۔
ایسا لگا جیسے ہمیشہ سے وہ اسے اتنا پیار کرتا رہا ہے، اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ہلکے سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ مام دیکھ رہی ہے، اس کو وجہ بتائی۔ وہ بھی سمجھتی سر ہلا گئی۔ حمین کی نظر اس کے گالوں سے ہوتی لبوں پر آئی۔ وہ جھکا۔ زنیشہ کو علم نہیں تھا وہ اس کے لبوں کو چھو لے گا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں کھلی۔ حائمہ مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی، اور وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے جھکا کھڑا رہا۔ زنیشہ نے آنکھیں بند کی، دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد باندھے۔ جو بھی تھا رومانٹک ڈرامے دیکھ دیکھ کر اتنا تو علم تھا ہی۔ ریفلیکس نے کام کیا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے ہوئے تھا۔ لگتا نہیں تھا وہ کسی کو دکھانے کے لیے جھکا تھا۔ لبوں سے ہوتے وہ اس کی گردن تک آیا۔ لب گردن پر رکھے تو وہ سمٹی۔ اس کی گرم سانسیں اسے مدہوش کر رہی تھیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ دوبارہ اس کے چہرے پر آتے اپنا چہرہ ٹکا گیا۔ ایک ہاتھ اب گردن کے گرد تھا اور انگوٹھا اس کے چہرے پر، پھر اس کے گردن پر لب رکھے۔ دونوں کی دھڑکنیں معمول پر نہ تھی۔ حمید نے اسے خود میں بھیجا۔ وہ جانے کب تک ایسے کھڑے رہتے جب حائمہ کی آواز آئی، حمید! تو دونوں کو ہوش آیا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہوئی، اور وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا نظریں چرا گیا۔ کچھ تھا اس لمحے میں جو اسے بے خود کر گیا تھا۔ پھر وہ باہر آئے۔ حائمہ اسی لیے شاپنگ پر آئی تھی، اور اب زبردستی سے ساڑی پہننے کا کہہ رہی تھی۔ وہ نہ کرتی رہی۔ آخر میں اس نے حمید کو مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر وہ اگنور کر گیا۔ وہ تو خود چاہ رہا تھا۔ بلیک ساڑی پہن کر وہ نکلی تو حائمہ کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساڑی میں اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ شاپنگ کے دوران دونوں نے بات نہیں کی۔ ہاں، کاظمی کو دکھانے کے لیے حمید نے اس کے بال درست کیے تھے، جس پر وہ شرما کر مسکرائی۔ کاظمی کے اگلے دن کی فلائٹ تھی، اور وہ ان کے جانے سے اداس تھی، مگر اسے بہت سی نصیحتیں کرتے کال کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں روز تمہیں ویڈیو کال کروں گی، پکا، انہوں نے اسے ساتھ لگاتے کہا، اور اگلے دن وہ چلی گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اکیلی ہو گئی۔ اس کے ہاسٹل کی لسٹ لگ گیا تھی، اور اس کا نام آ گیا تھا۔ رات کو اس نے حمید کو بتایا، شاید وہ انکار کر دے۔ وہ تو گٹ کہہ کر سو گیا، جبکہ وہ ساری رات پریشان رہی۔ دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ کیا عزت نفس، کیا انا، وہ ساری رات سو نہ سکی۔ اگلے دن یونیورسٹی جانے سے پہلے اپنی پیکنگ کر لی۔ واپسی پر اسے ہاسٹل جانا تھا۔ ڈیوز وغیرہ سبمٹ کروا کر 2 دنوں میں شفٹ ہونا تھا۔ وہ جو نارمل ہو رہی تھی دوبارہ پہلی سیڑھی پر آ رکی۔ حامد کو دیکھ کر غصہ چڑھنے لگا۔ نہ وہ ایسا کرتا، نہ وہ آج اس حال میں ہوتی۔ ہاسٹل میں ایڈمیشن ملا تو وہ حمید کو دیکھتی رہی۔ رات ڈنر پر بھی اسے لگا شاید وہ منع کر دے، مگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشی نہ تھا۔ اتنے دن ساتھ رہنے پر بھی کچھ فیل نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ اپنے دل کی حالت سے انجان سخت بنا تھا۔ رات کو وہ سونے لیٹی تو اسے لگا حمید سو گیا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں وہ دبے قدموں بیڈ تک آئی۔ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اس شاندار مرد کو دیکھا جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ تھا۔ دل اس کے بالوں کو چھو لینے کا کیا تھا، اور دل کی بات مانتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ آج کے بعد شاید اسے یہ نصیب نہ ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں کی نرمی کو محسوس کیا، جب کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ حمید نے پکڑ کر اسے کھینچا۔ وہ اس کے اوپر آ گری تھی، اور حمید کروٹ لے گیا۔ اب وہ اس کے حصار میں تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ نیند میں بوجھل آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، زبان سے ہونے تو کرتی بولی، مگر وہ شاید دوبارہ سو گیا تھا، اس نے جواب نہ دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کیے۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتی وہ مسکرائی۔ لبوں کو دیکھتے اسے پرسوں والا واقعہ یاد آیا، اور پھر شرمائی۔ اس نے جھک کر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے، پھر پیچھے ہوئی۔ جب وہ نیند میں ہی اسے تکیہ سمجھ کر بھینچ گیا، اس کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ وہ گھر کے وقت اس کے حصار سے نکلی تھی، آج اسے ہاسٹل جانا تھا، یہ سوچ کر ہی اداس ہو گئی۔
عصر کے وقت وہ اسے ہاسٹل چھوڑ کر آیا تھا۔ آتے ہوئے اسے زنیشا کی نظریں یاد آئیں۔ وہ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نہ تو اس نے اسے کبھی امید دکھائی تھی، مگر پھر بھی گھر آ کر بھی اسے چین نہیں آیا۔ وہ صوفے کو دیکھتا جہاں وہ لیٹی ہوتی یا کام کر رہی ہوتی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم بڑھی۔ ابھی کل رات کا تماشا واقع بھی تو یاد آیا۔ اس نے خود اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں 3 لڑکیاں پہلے ہی موجود تھیں اور چوتھی وہ۔ اندر آ کر اس نے مسکرا کر سب کو سلام کیا، جس پر وہ طنزیہ مسکرائی۔ کسی نے آگے بڑھ کر مدد نہیں کی۔ سب کچھ سمیٹ کر وہ سونے لیٹی تو اسے وہ یاد آیا۔ وہ تو اس کا ٹیچر تھا، پھر وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ اس کی دی جیکٹ کو اس نے سینے سے لگایا۔ اگلے 2 دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ ایڈجسٹ ہوتے اور سامان خریدتے 2 دن گزرے، جبکہ حمین 2 روز اس کا انتظار کرتا رہا۔ آنے پر کاری وار ہوتا جو وہ اسے کال کر کے پوچھ لیتا۔ وہ لیکچر لینے آتا، ساری کلاس میں سے ڈھونڈتا، کلاس کے باہر بھی، شاید اسے کہیں وہ نظر آ جائے۔ 2 دن بعد وہ یونیورسٹی آئی اور لیکچر کے دوران اس پر نظر پڑتے حمین کو سکھ کا سانس آیا۔ سارا لیکچر وہ اسی کو دیکھتا رہا جو سنجیدہ سی بیٹھی رہی۔ وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ سوال کرے، مگر وہ نہیں بولی۔ چوتھے دن اس کا موڈ تھوڑا بہتر تھا جب ایک لڑکی نے پوچھا، سر آپ کی شادی ہوئی ہے؟ سب نے اشتیاق سے اسے دیکھا، یہاں تک کہ لڑکے بھی اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، اس کی تیاری انگلی میں انگوٹھی دیکھ کر سب نے واو کہا۔ لڑکیوں کے تو دل ٹوٹ گئے، جبکہ اس بات پر بھی وہ خاموش سنجیدہ رہی۔ حامد پر بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے اسے ایک تھپڑ بھی مارا تھا، جس پر حمین آگے بڑھ کر زنیشا کو پیچھے کر گیا۔ اس کے بعد حمین نے پولیس کو بلایا۔ لڑکیوں کو کراس کرنے پر اسے تھانے بھیجا، مگر زنیشا سنجیدگی سے وہاں سے چلی گئی اور حمین لب بھیج گیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد حمین کو کال آئی تھی کہ زنیشا کے پاس سے ڈرگز برآمد ہوئے ہیں۔ وہ آفس سے بھاگا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی وارڈن پولیس کو بلا چکی تھی۔ ہاسٹل کے باہر پولیس وینز کھڑی تھی اور اس نے دیکھا لیڈی کانسٹیبل اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر آیا، کانسٹیبل سے چھڑوایا۔ اسے دیکھتے ہی زنیشا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ اس کا مسیحا آ گیا تھا۔ میں نے نہیں، جب اس نے اسے گلے سے لگایا۔ اپنے سب لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ سینے میں بھیجے وہ اسے تھپک رہا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ اسے پیچھے کرتے اب وہ وارڈن کی جانب آیا اور وہ اس کے پیچھے بالکل ساتھ لگے کھڑی تھی، کہیں پولیس کھینچ نہ لے جائے۔ وارڈن سے اچھی بحث کر کے اس نے پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا کہا۔ خود وہ ڈی آئی جی کو کال کھڑکا چکا تھا، جس پر اسے بچے کو واپس لے جانے کا کہا گیا، مگر وہ پوری انویسٹیگیشن کروا کر ان 3 لڑکیوں کو اغوا کروا کر اسے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ سارے راستے روتی رہی۔ کمرے میں پہنچتے وہ اور رونے لگی۔ ابھی وہ پھر سے کہتا کہ وہ بوجھ بن کر دوبارہ آ گئی تھی، مگر وہ اس کے پاس آیا، آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ اس کی بات پر وہ اور روئی۔ وہ اسے تھپک رہا تھا۔ جب وہ پیچھے ہٹی، آئی ایم سوری، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوبارہ آ گئی بوجھ بن کر، بٹ آئی ایم سوری۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، میں ایسا نہیں سوچ رہا۔ اس نے دوبارہ اسے ساتھ لگایا۔ وہ پھر پیچھے ہٹی۔ میرے ماما بابا نے بھی یہی کیا تھا، کوئی میری بات نہیں سنتا، کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی، جس پر اس نے اسے دوبارہ سینے سے لگایا۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، وہ بھی یہ بات سمجھ جائیں گے۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ آپ نے بھی مجھے ڈسون کیا، میرے پیرنٹس نے بھی کیا، I'm so unlucky۔ جس پر اس نے اسے پیچھے کیا، غور سے اسے دیکھا۔ اس کے پھولے پھولے گال، اس کی نوز پن، دل کی آواز پر لبیک کہتے وہ اپنے لب اس کی نوز پن پر رکھ گیا۔ وہ پہلے جھجکی، پھر شرمائی، پھر آنکھیں بند کر گئی۔ اسی کے حصار میں اسے سکون ملتا تھا۔ جب وہ پیچھے ہٹا، دوبارہ اس کے لبوں کو فوکس کرتے جھکنے لگا، سر، مگر اس کے بعد پر وہ خفگی سے اسے دیکھ گیا۔ حمین، حمین بولو۔ اسے کمر سے پکڑے وہ بولا،
حمین سر، جس پر اس کا کہکا زبردست تھا۔ اٹس اونلی حمین، حمین بولو، حکم ہوا۔ حمین، وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ جب اسے اس پر پیار آیا، وہ اس کے لبوں پر جھکا، جس پر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے تھے۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ گردن کے گرد بندھا تھا اور وہ اسے کمر سے پکڑے خود میں بھیجتا۔ قسمت مہربان ہو گئی تھی۔ دونوں کا سفر شروع ہوا۔